اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کی جو ہسٹری ہے وہ صرف 400 ایئرس پرانی ہے. 400 500 ایئرس میں جو پچھلے جو ریولوشن آیا ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن تھا، اور اس کی ففتھ ویو اب چل رہی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ انڈسٹریز ہوئی، پھر اس کے بعد آٹومیشن ہوئی، اب الیکٹریکل الیکٹرانکس اور کمپیوٹر کی فیلڈ آ گئی ہے. تو اس میں آپ سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہیومنس کو کبھی عادت ہی نہیں تھی روزانہ ریگولر 8 9 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنے. یہ عادت اس کو ڈالنے پڑی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد. کیوں؟ کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن کے سے پہلے لوگوں کے کیا جابز ہوتی تھی. 90% لوگ تو ایگریکلچر میں ہوتے تھے. باقی جو 10% بچ گئے اس میں سے 4 5% جو ہے وہ سولجرز ہوتے تھے، آرمی میں ہوتے تھے، یا پھر بیوروکریسی میں چلے جاتے تھے. اور جو 4 5% بچ گئے وہ ان میں سے ہینڈی کرافٹ کے ایکسپرٹ ہوتے تھے، اور میوزیشینز ہوتے تھے، نہیں آرٹس کے بہت بڑے بڑے. اور کچھ ان کے ریٹیلرز بھی ہوتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھیں جن کے اوپر وہ سمپل سامان بکتے تھے، کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی اس زمانے میں. کچھ کپڑے بکتے تھے، جوتے بکتے تھے، اور عام طور پہ جو ہے یہ ٹیلر میڈ بنتے تھے. یعنی جوتا پہلے سے بنا کے شاپس کو نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کو جوتا بنانا ہے، آپ کا کابلر شاپ پہ چلے جائیے، وہ آپ کا ناپ لے گا، آپ کو کپڑے جوتے بنا کے دے دے گا. اسی طرح لوگ کپڑے خریدتے تھے. دکانیں بھی صبح کے وقت کھلتی تھیں اور ظہر کی نماز کے وقت بند ہو جاتی تھی. صرف مسلم ورلڈ میں نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ. اور کوئی اس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی جیسے آج کل کی ملٹی نیشنل کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اتنے ماس لیول پہ پروڈیوس ہوتی ہی نہیں تھی. ایگریکلچرل پروڈکٹس ہوتی تھیں تو آپ کو پتا ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس چونکہ پیریشیبل ہوتی ہیں تو وہ اپنے ہی ملک میں زیادہ تر کنزیوم ہو جاتی ہیں. جو بچ جاتی ہیں جن کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں، مسالے وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو اس کی جو ہے وہ ٹریڈنگ ہوتی تھی. ٹریڈرز ہوتے تھے، بڑے بڑے قافلے جاتے تھے سیفٹی کے لیے. ان کے ساتھ آرمی کے لوگ ہوتے تھے، پولیس کے لوگ ہوتے تھے، تاکہ وہ سیفٹی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کراس کر دیں. یہ ٹوٹل ماحول تھا. ایگریکلچرل اکنامی میں ایک ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ لوگ کلیکٹیولی رہتے تھے فیملی کی صورت میں، اور اس میں جو ہے نالائق آدمی بھی کھپ جاتا تھا اور جو زیادہ محنتی ہوتا تھا وہ بھی کھپ جاتا تھا، کیونکہ سب کلیکٹیو ایک انکم ہوتی تھی، اس سے پورے سال ان کا گزارا ہوتا تھا. کیش اتنے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کے پاس کیش نہیں ہے. ایگریکلچرل اکنامی میں بہت ساری چیزیں تو بانٹ کر کے چلتی، بس وہ سارے سال بھر کا وہ اپنا گندم ذخیرہ کر لیتے تھے، کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ کر لیتے تھے، جس سے سارا سال ان کا چلتا رہتا. اور دوسری پاورز اتنی کم تھیں کہ وہ اس سے آسانی سے مینج کر. انڈیا واز دا ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم ایگریکلچرل. پھر کیا ہوا کہ یورپینس نے جب وہ وار کر کے بھی دیکھ لیا مسلمانوں کے ساتھ، تو کروسیڈ کہتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم ان کے اوپر تلوار سے تو قابو پا نہیں سکتے. پھر انہوں نے پڑھنے لکھنے کی توجہ دی، ٹیکنالوجی کو پڑھنا شروع کیا. وہ ان کے لڑکے ایجپٹ میں اور دوسری کنٹریز میں یونیورسٹیز تھیں اس میں وہ آتے تھے، پڑھتے تھے اور اپنے ملک چلے جاتے تھے. پھر وہاں جا کر کے انہوں نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے اوپر کام شروع کیا. ظاہر ہے جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی بیسس مسلمز نے پرووائڈ کیے، اور مسلمس کو بیسس گریکس نے پرووائڈ کیے. اسی طرح سے اسٹریٹ چلتی. اب پھر جس زمانے میں شاہجہاں تاج محل بنا رہا تھا تو اس کو کسی نے اس وقت کسی نے کہا، فرانس کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا رائفلس خریدنے کا. لیکن کیونکہ تاج محل بہت ایکسپینسو پروجیکٹ تھا تو اس نے رائفل خریدنے کا پروجیکٹ کینسل کر کے وہ پیسے تاج محل پہ لگا دیے. اس زمانے میں مسلمان اس بات کو خلاف شان سمجھتے تھے کہ وہ رائفل یوز کرے. پہلے تو اصل تو بہادری اس میں کہ تلوار سے لڑا. تو انہوں نے رائفل اور ٹینکس ان سب چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دی. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اور دوسری جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی جیسے پرنٹنگ پریس. پرنٹنگ پریس جب اکبر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، جناب یہ پرنٹنگ پریس ہے، اس سے کیا ہوگا، کتابیں چھپ جائیں گی، زیادہ تعداد میں چھپے گی اور آسانی سے چھپ جائیں گی اور اچھی اس میں چھپے گی. اس نے ایک تو کوالٹی پہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ کوالٹی مجھے پسند نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ اگر میں نے پرنٹنگ پریس کی اجازت دے دی تو ہمارے جو خطاط ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں. ایز اے ریزلٹ پرنٹنگ پریس بھی آیا. لیکن وہ مسلسل جس زمانے میں شاہجہاں اپنی وائف کے لیے تاج محل بنا رہا تھا تو ان کا جو بادشاہ تھا ایڈورڈ، وہ کنگ ایڈورڈ کالجز بنا رہا تھا میڈیکل کے، کیونکہ اس کی وائف مر گئی تھی بچے کی پیدائش کے دوران یا کینسر سے، اور شاہجہاں کی وائف بھی مر گئی تھی بچے کی پیدائش کے دوران. اپروچ کیا فرق دیتے ہیں. وہ اس کے لیے تاج محل بنا رہا تھا اور اس نے اپنی بیوی کی یاد میں ہاسپٹلز بنانا شروع.
انہوں نے میڈیسنس میں بہت ترقی کی، انجینئرنگ میں بہت ترقی کی، اور اس طرح سے کیا ہوا کہ ان کی انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی۔ جب انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی تو ٹیکسٹائل ملز جیسے بنے، تو ٹیکسٹائل ملز جب انہوں نے بنایا تو اس کے لیے ان کو بہت سارا کاٹن چاہیے تھا، کیونکہ ٹیکسٹائل مل تو ہیوج ہوتے تھے، تاکہ کاٹن ان کو ملے اور اس کو کنورٹ کرے کپڑوں، اور بہت سارے را مٹیریلس چاہیے دوسرے قسم کے انڈسٹریز کے بھی، جیسے اسٹیل مل کے لیے را مٹیریل چاہیے اور دوسرے انڈسٹریز کے لیے را مٹیریل۔ پھر انہوں نے کہا کہ را مٹیریلس تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو انہوں نے دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ یورپینس پہلے بھی یہ کام کرتے تھے، جیسے افریقہ پہ حملہ کر دیتے تھے، حملہ کیا کر دیتے تھے، وہاں جاتے تھے اور لوگوں کو پکڑ کے لے آتے تھے، پھر ان کو غلام کے طور میں بیچتے تھے۔ تو لوٹ مار تو ان کا بہت پرانا کام تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ وہ لوٹ مار کر کے دنیا کی ریسورسز کو اپنے ملک میں لے گئے، یہ کام انہوں نے شروع کیا اور دنیا بھر کے ریسورسز کو اپنے ملک میں لانا شروع کیا۔ کہتے ہیں انڈیا سے 25 ٹریلین ڈالر آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے یو کے نے ٹرانسفر کیا یو کے میں۔ تو اسی طریقے سے فرینچ کالونیز تھی، دوسری کالونیز سے انہوں نے یہاں کے ریسورسز لینا شروع کیا۔ اچھا، کیا جیسے مثال کے طور پر یہاں سے کاٹن لے کے جاتے تھے، کاٹن کو وہ کنورٹ کرتے تھے کپڑوں میں، پھر یہیں لا کے بیچتے تھے۔ ظاہر ہے کہ 1 روپے کی چیز کو 10 روپے میں بیچتے تھے، بہت پرافٹ کماتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے جتنی بھی کالونیز تھیں وہ ڈپینڈنٹ رہے۔ پاکستان، انڈیا، یہ لوگ آج تک اسی وجہ سے ڈپینڈنٹ ہیں کہ سائیکل اسی طرح سے بنایا گیا کہ ہمارا را مٹیریل وہ یوز کر کے وہ فنش پروڈکٹس کو لا کر ہمیں واپس بھیج دیں۔ وہ آج تک چل رہا ہے۔ اگر انہوں نے ایڈوانسمنٹ کر لیے، اب وہ را مٹیریل ان کا مائکرو پروسیسرز اور مائکرو فون، موبائل فون، اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہیں، لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں، اس زمانے میں کپڑے اور اس طرح کی چیزیں بیچتے۔ اچھا، اس کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوا کہ اربنائزیشن ہوئی، جب دنیا میں بہت سارے جب انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی ہر طرف، تو اربنائزیشن ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا فینومینا تھا جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوا، کیونکہ لوگ تو گاؤں دیہات میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، فشنگ کرتے تھے، یا اس طرح کی جتنی بھی ٹریڈیشنل چیزیں تھیں وہ کرتے تھے۔ اچانک جو ہے جب جابس ملنی شروع ہوئی، اتنی بڑی تعداد میں جابس ملنی شروع ہوئی شہروں میں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے گاؤں دیہات میں سرپلس لیبر رہتا تھا، تو ان لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں مائگریٹ کرنا شروع کیا، تو بڑے بڑے شہر وجود میں آنا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے بڑے شہر زیادہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ شہر جو ہوتے ہیں ان کو سیلف سسٹیننگ ہونا ضروری ہے، اور اس زمانے میں چھوٹے شہر اس لیے ہوتے تھے کہ چھوٹے شہر تو سیلف سسٹیننگ ہو جاتے تھے، کیونکہ اس میں اتنا لوگوں کو تنخواہ مل جاتی تھی سرکاری کام کرنے سے، یا فوج میں کام کرنے سے، یا ایڈمنسٹریشن میں کام کرنے سے، یا چھوٹے موٹے ٹریڈ چلا کر کے، دکانیں چلا کر کے، وہ ان کا کام چلتا تھا۔ لیکن وہ شہر اس طرح کے نہیں تھے جیسے آج کراچی 3 کروڑ کا ہے، یا کلکتہ ہے، یا بامبے ہے، یا لندن ہے، یا نیو یارک ہے۔ اتنے بڑے بڑے شہر نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے شہر اسی وجہ سے وجود میں آئے کہ وہاں انڈسٹریز لگنا شروع ہوئی۔ جب انڈسٹریز لگنا شروع ہوئی تو پہلی دفعہ ہیومن ہسٹری میں یہ ہوا کہ لوگ روزانہ کام کرنے لگے۔ ایگریکلچر میں بھی آپ روزانہ کام نہیں کرتے، بلکہ جب کام آتا ہے، جب فصل گرو کرنے کا وقت آتا ہے، یہ کاٹنے کا وقت آتا ہے، اسٹور کرنے کا وقت آتا ہے، تب آپ کام کرتے ہیں، پھر آپ فارغ ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ تو اس زمانے میں فصلیں بھی 2 ہوتی تھیں، تو روزانہ کام کرنا پڑتا تھا، تو یہ ہیومن سائیکی کے لیے بہت زیادہ اسٹریسفل ہو گیا، روز کام کرنا، روز صبح جاب پہ جانا، شام میں آنا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے مینیجرس کے لیے بڑی پرابلم ہو گئی کہ اتنے ہزاریں لوگوں کو کیسے مینیج کیا جائے، جو روزانہ آتے ہیں آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، شام میں چلے جاتے ہیں۔ تو مینجمنٹ کی کوئی پریکٹسز تو تھی نہیں، کمرشل آرگنائزیشن ٹائپ کی چیز تو پہلی دفعہ وجود میں آ رہی تھی، تو ساری مینجمنٹ پریکٹسز انہوں نے آرمی سے، آرمی میں ڈسپلن ہوتا تھا، بھائی صبح 7 بجے پہنچ جانا ہے ڈیوٹی پہ، یہی ڈسپلن آرگنائزیشنز میں بھی لایا گیا۔ اسی طریقے سے آرمی کی ٹرمینالوجیز جتنی بھی تھی، اسٹریٹجی ہے، اسپرٹ دی کارپس ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب آرمی سے لی، اور ایز اے ریزلٹ آپ جتنا بھی اس زمانے میں دیکھیں گے، ہمارے جو والد صاحب تھے وہ اس پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے، میں پچھلے سال پورا ٹائم پہ گیا ہوں، ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوا۔ اس کے اوپر لیٹرز ملتے تھے، جناب یہ صاحب بڑے پنکچوئل ہیں، تو وہ روزانہ نوکری پہ آتے۔ تو یہ کیونکہ یہ فوج سے سیکھا تھا انہوں نے، جو چیزیں فوج کی ڈسپلن تھی، جس طرح سے ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی، تو اسی طریقے سے کوئی آدمی بدتمیزی نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اپنے باس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، آرگنائزیشنس کو نارم ریگولیشنس کو پوری طرح فالو کرے گا، اس کی بیوروکریسی کو فالو کرے گا، جیسا فوج میں ہوتا تھا ویسا یہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا۔
کمرشل یعنی اس طرح کی کمرشل آرگنائزیشن ہوتی تھی کہ اگر آپ کو چھٹی لینی ہے آدھے گھنٹے کی تو آپ باقاعدہ ایک لیو کی اپلیکیشن لکھتے تھے، پھر وہ اپروو ہوتا تھا اور آپ کو ایڈوانس میں بتانا پڑتا تھا، تب آپ کو چھٹی ملتی تھی۔ اس طرح کی چیزیں چلتی تھی، یہ سب فوج کا جو طریقہ تھا۔ پھر ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی یہ تو کمرشل آرگنائزیشن ہے، یہ فوجی آرگنائزیشن تو ہے نہیں، کیونکہ فوجی آرگنائزیشن کو تو ریونیو نہیں کمانا پڑتا، ان کو تو پیسے ملتے رہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ ان کمرشل آرگنائزیشن کو تو پیسے کمانے پڑتے ہیں چلانے کے لیے، لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے، را مٹیریل خریدنے کے لیے، پروفیٹیبلٹی کے لیے، تاکہ وہ انویسٹرس کو بھی ان کا شیئر دے سکیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو ہمیں ڈفرینٹلی چلانا چاہیے، اور اس وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ فلیکسی ٹائم اور اس طرح کی ساری چیزیں آرگنائزیشن میں آہستہ ورک فرام ہوم یہ چیزیں آنا شروع ہوئی، کیونکہ کمرشل آرگنائزیشن کو رننگ کے لیے ایک ڈفرینٹ سسٹم اور پیٹرن کی ضرورت تھی، جو اوور 400-500 ایئرس ڈیولپ ہوا۔ پھر خواتین جو آئی ہیں جاب کے اندر، یہ تو آج سے 70-75 سال پہلے کی بات ہے۔ خواتین کبھی ماس جاب مارکیٹ میں رہی نہیں ہیں، کہیں نہیں رہی، آل اوور دا ورلڈ نہیں رہی۔ ہاں ایگریکلچر میں جیسے آج کل بھی ہاتھ بٹاتی ہیں، جو اس زمانے میں بھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھائی ہیں، شوہر ہیں، خاندان والوں کے ساتھ مل کر کے جو جس طرح سے وہاں پہ سسٹمس تھے، ٹریڈیشنس تھے، اس کے حساب سے وہ کرتی تھی ایگریکلچرل میں۔ تو پہلی دفعہ ایسا ہوا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ اتنے سارے لوگ وار پہ چلے گئے کہ انڈسٹریز کو چلانا مشکل ہو گیا، اور جب وار ہوتی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو فوجیوں کو کپڑے بھی چاہیے، ان کو آرمز اینڈ ایمونیشن بھی چاہیے، دوائیں بھی چاہیے، سگریٹس بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے، تو اب انڈسٹری کون چلائے؟ تو پہلی دفعہ امریکہ کی ہسٹری میں اور یورپ کی ہسٹری میں خواتین جو ہے جاب مارکیٹ میں داخل ہوئی، اور انہوں نے انڈسٹریز میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اس زمانے میں چونکہ بہت زیادہ ورک لوڈ تھا تو انہوں نے مون لائٹنگ بھی کی۔ مون لائٹنگ کہتے ہیں اوور ٹائم، یعنی شام کے وقت کام کرنا، تاکہ وہ انڈسٹریز چلا سکیں۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں تو خواتین نے بہت زیادہ کام کیا، اگر خواتین کام نہیں کرتی تو ورلڈ وار پہلے ختم ہو جاتا۔ تو بہرحال وہ سپلائی لائن کو برقرار رکھنے کے لیے خواتین کام کرتی رہی۔ تو جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ویٹرنس واپس آ گئے، واپس آ گئے تو اب اصولی طور پہ خواتین کو بھی گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑی اچھی دنیا ہے، اپنی وجہ سے گھومو پھرو کھاؤ پیو کام کرو، پیسے ملتے ہیں انڈیپینڈنس ہے۔ تو انہوں نے واپس گھر جانے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو جاب ہی کریں۔ تو میں ٹھیک ہے بھائی، تمہاری خوشی ہے تو کرو جاب، اچھا ہے، تمہارے پیسے بھی آئیں گے ہمارے پاس، تو ڈبل انکم شروع ہو گئی امریکہ میں، یورپ میں لوگوں کے ساتھ۔ لیکن پھر خواتین نے دیکھا یار یہ تو ہمارے ساتھ عجیب ظلم ہو رہا ہے کہ ہم جاب تو کر رہے ہیں، تو جاب میں مزہ آتا ہے، جاب کرنے سے اچھا لگتا ہے، پیسے کماتی ہیں، انڈیپینڈنس ملتی ہے، لیکن گھر کے سارے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ٹریڈیشنلی تو ڈیفائنڈ تھا نا اسٹرکٹلی ہر جگہ کہ عورتیں یہ کام کریں گی، مرد یہ کام کریں گے۔ تو اسی حساب سے چل رہا تھا، مردوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہیں باہر جا کے کام کرنا ہے، کرو، تو شام میں آ کے ناشتہ کھانا بھی بنانا، صبح ناشتہ بھی بنانا، ویکینڈ پہ کپڑے بھی دھونا، یہ سب تو تمہارے کام ہے، تم کرو۔ تو پہلی جنریشن عورتوں کی یہ ڈبل شفٹ میں کام ہوتا رہا، پھر جو سیکنڈ جنریشن آئی اس نے کہا اور مردوں سے کہ بھائی ہم دونوں کما رہے ہیں تو اس لیے ہم دونوں کام کو اسپلٹ کر لیں۔ تو بچے بھی کم کر لیے انہوں نے تاکہ زیادہ برڈن نہیں پڑے۔ اور جو اب تیسری جنریشن آئی ہے تو خواتین شادی سے ہی انکاری ہے، یورپ میں امریکہ میں آپ کو بہت سے خواتین ایسے ملیں گی کہ کہتی ہیں شادی ہی مت کرو، شادی کرنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، فگر خراب ہو جاتا ہے، کیریئر خراب ہو جاتا ہے، اینڈ کیریئر از گاڈ دیئر۔ یہ سارا یہاں سے چلا ہے یہ سسٹم۔ اچھا بہت ساری چیزیں ایسی جو کمپلیکسٹیز پہلے نہیں تھی ایگریکلچرل اکنامی کی وجہ سے وہ پیدا ہو گئی، جیسے سائیکالوجی کا سبجیکٹ آیا، لوگوں کو اسٹریس ہونے لگ گیا، لوگوں کو ڈپریشن ہونے لگ گیا، اس سے پہلے یہ لفظ کسی نے سنا ہی نہیں تھا، لیکن سیگمنٹ فرائڈ نے یہ سارے اسٹڈی کیا، دیکھا کہ جاب کی وجہ سے، اربنائزیشن کی وجہ سے، فیملی سسٹم کو ٹوٹنے کی وجہ سے، فیملی سسٹم چینج ہونے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ تو پھر سائیکالوجی کا پورا سبجیکٹ آیا، اس سے پہلے سوشیالوجی کا پورا سبجیکٹ آیا، اس طرح آگے کرتے کرتے ہیومن ریسورس، مارکیٹنگ، سیلز، اس طرح کے سبجیکٹ بنتے گئے۔ اب پچھلے 30 سال میں سپلائی چین کا سبجیکٹ بن گیا، جو سپلائی چین اس وقت بزنس کا کور ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ ہیں، یہ آپ لوگ یعنی ہیومنس نے دنیا کی ہسٹری مسلم ہسٹورین کے مطابق 10,000 ایئرس کی ہے، ابھی تک جو ہم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے وہ 10,000 ایئرس ہے۔ اس 10,000 ایئرس میں جو لاسٹ 400 ایئرس میں چینجز آئے ہیں وہ پچھلے 9,600 ایئرس میں بھی چینجز آتے تھے، سلو آتے تھے، لیکن اب جو 400 ایئرس میں چینجز آئے ہیں وہ بہت فاسٹ ہیں۔
اور چونکہ اب آپ گلوبلی کام کرنے لگے ہیں، تو گلوبل کام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمس آپ اپنے آپ کو 24 آورس اویلیبل رکھیں، کیونکہ جب آپ کا ورکنگ آورس پاکستان میں ختم ہوتا ہے تو امریکہ میں شروع ہوتا ہے، آپ کے مڈ ڈے پہ یورپ میں کام شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے پروفیشنز ایسے ہیں جس میں لوگ 6 7 سال 10 سال کے بعد پروفیشن کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے، منی مارکیٹ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پوری دنیا کی مارکیٹ سے اگر واقف رہنا ہے تو یو لٹرلی ورک فار 24 آورس. کرتے ہیں لوگ کام 20 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ 8 10 سال تک ہی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اسٹریسز بہت آ رہے ہیں، جو آپ کی ورائٹی بہت آ رہی ہے، اس میں ایکسپینشن بہت آ رہا ہے. تو یہ وہ چینج ہے جو پچھلے 400 سال میں آیا ہے، وچ از ویری ڈائنامک، اینڈ اس کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہیومن کے لیے ریئل چیلنج ہے.